یہ تو ناظرین فجر کا باپ فجر کو فورس کرتا ہے کہ وہ شیر کو ختم کر دے، وہ شیر کی میڈیسن کی ڈوز بڑھا دے جس کی وجہ سے وہ جلد ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ اگر وہ اس کی دوائی کی ڈوز نہیں بڑھائے گی اور اس کو ختم نہیں کرے گی تو اس کا چچا بدر زمان اس کو مار دے گا، اور اگر فجر ایسا کرے گی تو اس کے باپ کی ذلت کا بدلہ اس کو مل جائے گا۔ فجر اس پہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں سمجھتا۔ دوسری طرف تہمینہ بیگم اپنے خاص بندے کو بلاتی ہے اور اسے ساری بات سمجھاتی ہے، اور اسے یہ کہتی ہے کہ فجر سے ملے اور جیسے فجر کہے اسی طرح سے انسٹرکشنز کو فالو کرے تاکہ شیر کو ہم بآسانی ہاسپٹل سے نکال سکیں۔ فجر سوئی ہوتی ہے اور اسے خواب آتی ہے کہ شیر اس کی پریشانی میں اس کے پاس آیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ دوبارہ سے سونے کی کوشش کرتی ہے اور پلان بناتی ہے کہ کس طرح شیر کو نکالنا ہے۔ ادھر تہمینہ بیگم اپنی بیٹی کو لڑکے کی تصویر دکھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم لڑکے کی تصویر اچھے سے دیکھ لو، لڑکا بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات کہ وہ تمہیں خود پسند کرتا ہے، اور جہاں تک بات ہے شادی کی تو وہ شیر کے بغیر نہیں ہوگی، شیر نکلے گا ہاسپٹل سے تبھی ہوگی۔ اتنے میں فہد آ کر اس کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فہد کو ڈانٹتی ہے، بولتی ہے کہ آئندہ آپ اس طرح سے مجھے ڈرانے کی کوشش مت کیجیے گا، جس پہ فہد اسے کہتا ہے مجھے تم ڈرتی بھی بہت اچھی لگتی ہو، اور وہ اسے تنگ کرتا ہے۔ شیر کی بہن اس کو دوبارہ سے منع کرتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ آئندہ وہ اس کے قریب اس طرح سے نہ آئے، اور پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ادھر فجر کی پھپھو یعنی تاج بیگم آ کر اپنے بھائی کو پوچھنا شروع کر دیتی ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہے یا نہیں، یا اس کو شیر کو مارنے کا کہا ہے یا نہیں، جس پر اس کا بھائی اس کو تمام تر حالات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے امید ہے کہ اس کی بیٹی اس کی بات مانے گی۔ ادھر فجر اس آدمی کو جسے تہمینہ بیگم نے ہائر کیا ہے ساری انسٹرکشنز دیتی ہے کہ کس طرح سے اس نے شیر کو وہاں سے نکلوانا ہے اور اس کی گاڑی میں یعنی گاڑی کی ڈکی میں اس کو بٹھانا ہے۔ وہ تمام تر معاملات اس کے ساتھ طے کرتی ہے اور اسے تمام تر معاملات اچھے سے سمجھا دیتی ہے۔ پھر وہ اپنی چچی سے ملتی ہے اور چچی اس کی تعریف کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو تم کام میرے لیے کر رہی ہو اور شیر کے لیے، اس کا اجر تمہیں اللہ دے گا۔ لیکن وہ اس پر کہتی ہے کہ اسے سب کچھ مل جائے گا لیکن اپنے باپ کی دعا نہیں ملے گی، جس کے لیے وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی چچی سمرا بیگم اس کو سمجھاتی ہے کہ ابھی تمہارا باپ تاج بیگم کے سحر میں ہے، جب وہ نکلے گا تو اسے احساس ہوگا کہ اس کی بیٹی نے کتنا بڑا کام کیا۔ فجر ہاسپٹل جاتی ہے، شیر کی چیخوں کی آواز آتی ہے جس پہ فجر اسے کہتی ہے کہ میں انجیکشن لگانے جا رہی ہوں، لیکن ڈاکٹر طاہا کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ کہتی کہ نہیں، میں اس کو ہینڈل کر لوں گی، اور وہ چلی جاتی ہے۔ شیر قابو سے باہر ہو رہا ہوتا ہے، فجر جا کے اس کو ہینڈل کرتی ہے، اس کو سمجھاتی ہے کہ میں ہوں اور میں اچھے سے تمہیں ٹریٹ کروں گی، تمہیں انجیکشن لگاؤں گی۔ اس کے بعد وہ تمام لوگوں کو کمرے سے باہر بھیج دیتی ہے اور شیر کو بتاتی ہے کہ تمہاری یہ کنڈیشن اسی وجہ سے ہے کیونکہ تمہاری وہ ڈوز تمہیں نہیں مل رہی، اور وہ اسے انجیکشن لگانے کی بجائے بیڈ پہ انجیکشن لگا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ ایکٹ کرے اسی طرح سے جیسے اسے پہلے میڈیسن ملتی ہے۔ دوسری طرف تہمینہ بیگم فجر کو کال کرتی ہے، اس سے معافی مانگتی ہے اور اس کو بہت ساری دعائیں دیتی ہے۔ فجر کا باپ ایک بار پھر فجر کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے کیا سوچا ہے کہ وہ اب شیر کو کس طرح سے ختم کرے گی۔ وہ دوبارہ اپنے باپ کو سمجھانے لگتی ہے، اس سے بتاتی ہے کہ یہ عمل غلط ہے اور اس طرح کرنے سے وہ اپنی آخرت خراب کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں مانتا۔ فجر کے پاس سے وہ چلا جاتا ہے۔